فیض بھائی، یہ لوگ جو توہین رسالت کر رہے ہیں ابھی، تو ایسے حالت میں ہم لوگ کیا کریں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، رسالت کی توہین کر رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ میں ایک پہلو کا سپورٹر ہوں اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے دوسرے پہلو کے سپورٹر ہوں۔ میرا یہ سوچنا ہے، صاحب نے کہا توہین رسالت، توہین رسالت جب کوئی انسان کر رہا ہے تو کیا اسے پتا ہے کہ یہ رسول ہے؟ سمجھے آپ؟ کوئی آدمی سے آپ کہہ رہے توہین رسالت، رسول کی توہین کر رہا ہے، تو کیا اس شخص کو یہ پتا ہے کہ یہ رسول ہے اور اس کا اکرام اور احترام ہوتا کیا ہے؟ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ کیا مشن کے تحت آتے ہیں؟ ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اور اللہ انہیں کیوں بھیجتا ہے؟ اور یہ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی بتایا لوگوں کو؟ ٹھیک۔ ایک وہ قوم ہے جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ کی زندگی جانتے تھے، آپ کا رسول ہونا حق جانتے تھے، آپ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر توہین کر رہے تھے، تو سزائے موت کے مستحق تھے وہ بالکل۔ لیکن میں ایک ایسے اجنبی کی بات کر رہا ہوں جس کو سیاسی طور سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور وہ آ کے بک دے رہا ہے کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں اس کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی جان لوں یا اس کو ماروں، کہ تو آسمان کی طرف تھوکنے سے تھوک اس کے منہ پہ آتا ہے جو تھوکنے والے کے۔ یہ آسمان کی طرف تھوک رہے ہیں نا، تو تھوک اوپر نہیں جاتا، واپس آتا ہے ان کے منہ پر۔ سمجھ رہے آپ بات؟ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شاطر اور چالباز اور کفار ہو، جن کو سب کچھ پتا ہو، نبی کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کے معجزے کیا ہوتے ہیں، کیوں بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد بھی توہین کرے تو سزائے موت کے مستحق ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جن کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور فرعون سے کہا کہ اللہ کی عبادت کر، تو فرعون نے کیا معلوم؟ اتنا بیوقوف تھا، اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کیا ہے۔ کہا کہ حامان ایک ٹاور بناؤ ذرا اونچا، چڑھ کے دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ موسیٰ بولو نا اوپر ہے اللہ، تو چڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اس بیوقوف کو نہیں پتا تھا اللہ رب العزت کیا ہے۔ اب ان بولو رہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے، اس کو سزا دیں گے، تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس تک کوئی رسول نہیں آیا تھا ابھی، اس کے پاس پہلی بار آئے تھے۔ گویا علماء لکھتے ہیں کہ وہ ملحد تھا، وہ کمیونسٹ ٹائپ تھا، اس کو اللہ کو نہیں مانتا، تبھی تو کہا نا ایسے بیوقوفانہ باتیں کیا، اس نے اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ جو اپنے آپ کو رب مانے مطلب حقیقی رب کو نہیں مانتا ہے، وہ ملحد ہو جاتا ہے، کمیونسٹ ٹائپ ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اس کا وہ تھا، تو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے۔ تو پہلا میں کہوں گا فرسٹ اسٹیپ، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اتنے سالوں سے رہنے کے بعد بھی دعوت اسلام کا جو مشن ہم نے ادا نہیں کیا، پہلے دعوت پہنچائیے، پہلے دعوت پہنچائیے، پہلے حق بتائیے، پہلے صحیح بات کیا بتائی، پہلے بتائیے یہ شخصیت کون تھی اور کیا تھی۔ اس کے بعد اگر توہین کرے سیکنڈ سٹیپ دیکھا جائے گا۔ لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا نہ اسلامی حکومت میں نہ غیر اسلامی حکومت میں عوام کا کام نہیں ہے، یہ بات لکھ لیجیے۔ قانون ہاتھ میں لینا عوام کا کام نہیں ہے، اسلامی اور غیر اسلامی حکومت دونوں کے رول ہے۔ اگر کوئی مسلمان خلیفہ ہے تو وہی سزا دیں گا، کوئی بھی مسلمان اٹھ کے نہیں مار سکتے کسی کو۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی توہین پر کسی کو جوش اور جذبہ آ جائے اور کوئی مارے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سسٹمیٹیکلی پلان کرے کسی کو مارنا وداؤٹ جس کو ہم کہیں گے حکومت کے انٹروین ہونے کی، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہر آدمی ایسی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیں گا تو غیر مسلم اپنی توہین کے اعتبار سے ہم سے بدلے لیں گے، ہم اپنی توہین کے اعتبار سے ان سے بدلے لیں گے، لا اینڈ آرڈر کہاں رہیں گا پھر دنیا کے اندر؟ جنگل راج ہو جائے گا، جس کی طاقت رہیں گی وہ جو ہے شیر کے جیسا دوسروں کو کھاتا جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بھیڑیے کے جیسا بھیڑوں کو کھاتے جائیں گے ایک کے بعد ایک، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اگر تب بھی ہوں گا جب بتایا جائے گا تو بھی ایک جو ہے اس کا سسٹمیٹک اپروچ اور وے ہوگا، اور اس کو حکومت کے اعتبار سے چاہے لا آف لینڈ ہوگا تو اس کے اعتبار سے، یا پھر اس کے علاوہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اعتبار سے ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور اس کی شخصیت کے اعتبار سے بھی کبھی سزائے موت، کبھی اس کو جلا وطن، الگ الگ سزائیں دی جاتی ہے ادھر کی۔ ہر کسی کو وہ نہیں ہے کہ کسی کو سزائے موت دینا فتنے کا باعث ہو تو اس کو جلا وطن نکال دیتے اس اسٹیٹ سے، سمجھے؟ کسی کے لیے ضروری ہے تو اس کو وہاں دی بھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے میرے بھائی، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے دور میں کہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کو غلط بول رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو آج زبردست ضرورت ہے اٹھ کر یہ نبی کیا تھے ان کا تعارف عوام میں دے دیں۔ اور میں تو بولتا ہوں نا، بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی تھے وہ تعارف نہ بھی دیتے ہوئے، خالی آپ کے سوشل ورک جو آپ کر کے گئے نا دنیا میں، جس کی چھاپ 1500 سال سے انسانیت محسوس کری اور قیامت تک کریں گی، وہ چھاپ اگر رکھ دے تو لوگ متاثر ہوں گے، کیا شخصیت تھی۔ آج بیٹی بچاؤ مہم چل رہی ہے نا، ان کو بولو ایک شخص تھے، بولنا ایسے سمے ایسے کال میں آئے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی، چونکہ معلوم ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا، معلوم نہیں ہوتی تو پیدا ہوتے اسے دفناتے تھے، بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کو لے جا کے 2-3 سال کی بیٹیوں کو جو لوگ گڑھا کھود کر اگر بچا بھی لیتے تھے تو ایسا بھی دفناتے تھے، گڑھا کھود کے دفناتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر ایک نبی آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پریشد آتا ہے اور وہ ان کو شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ بیٹی کو جو پالیں گا، اس کی جو ہے اچھے سنسکار کریں گا، اس کی پرورش اچھے سے کریں گا، تعلیم دیں گا، وہ سورگ میں جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا
جو 3 کو کریں گا. کسی نے سوال کیا 2 کے بارے میں تو کہا 2 کا بھی. اور صحابی کہتے عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی, اگر 1 کے بارے میں بھی سوال ہوتا نا اللہ کے رسول یہی بات کرتے تھے اس نے یہ کہا. اور بیٹی کو مارنے کو گھور پاپ بہت بڑا جرم قرار دیا. اس تحریک کے اس جو ہے عمل کے اور اس نے جو مہم چلایا اس کا اثر یہ 1500 سال ہو گئے عرب کی زمین پہ بچی کو مارا آج بھی نہیں جاتا ہے. کیا ویکتی تھا, کیا آدمی تھا, کتنا بڑا کام کرے گا نا. کسی عمل کی 200-300 سال چھاپ رہے گی تو بڑا آدمی کہلاتا ہے. 1500 سال سے لوگ نہیں مارتے ہیں. ایک سمے ایک کال میں 1500 سال ایک ویکتی آیا جس کے سمے میں حالت یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اونچ نیچ کرتے تھے. اس نے ان لوگوں کو جمع کیا, ان کو ایک بھگوان ایک اللہ کی طرف بلایا, سچے رب کو پہچاننے کی دعوت دی اور کہا تم سب ایک ماتا پتا کی ایک ماں باپ کی اولاد ہو, لہذا پھر بھید بھاؤ اونچ نیچ کیسا. اور اس نے خطبہ دیا اور کہا, جو آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا, اور کہا کہ میں دور جہالت کے سارے عمل کو, یہ بھید بھاؤ اونچ نیچ کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. اس کے بعد سے لے کر آج تک 1500 سال میں مسلمانوں میں کوئی آفیشیل سسٹم نہیں بھید بھاؤ کا اونچ نیچ کا. آج بھی ہے کہ آفیشیل کوئی بتا سکتا اسلامی اعتبار سے یہ خاندان اونچا اور یہ نیچا ہے؟ مسلمان اپنی گھٹیا سوچ کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک دلیل نہیں لا سکتے. آج یہ چھاپ چھوڑ کے کیا بول رہا ہوں, ایکتا کی, مانو اکھنڈتا کی, کہ پورے انسان ایک ہے, کوئی کالا اور کوئی گورا اونچ نیچ نہیں. اللہ کے پاس وہ ہے اچھے کرم, یہ تعلیم دیجیے. بہت زیادہ میں بات نہیں کر رہا ہوں, بہت لمبے رسالت نہیں, خالی یہ سوشل ورک بتائیں گے نا, گرویدہ ہوں گے, وہ متاثر ہوں گے, دوڑ پڑیں گے, بلکہ دین حق کی طرف پل پڑیں گے, بولتے نا ایک ساتھ جو ویسا ہو جائیں. لیکن تعارف دیا کہاں ہم نے؟ آج دیا کیا تعارف؟ بتایا, بولا ماں بیٹی ہم کتنا عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بولنا؟ ہمارے نبی نے بتایا بولنا انسانیت کو. جبکہ کچھ جگہ ماں بیٹی کی عزت یہ کہ اگر بیوی ہے شوہر مر گیا تو جلا دیا جائے. بیٹی ہے تو نحوست ہے, اپنے مذہبی کتابوں کو زندگی بھر ہاتھ نہیں لگا سکتی, اور نحوست کا باعث بنتی ہے چونکہ اس کو جہیز دے کے پرایا دھن رہتی ہے, دینا پڑتا ہے. ایسی شکشا ہے. اور ایک آدمی تھے واللہ ویکتی, انہوں نے یہ کہا, جن کا نام محمد تھا, ان کی تعلیم آپ سمجھائیے, دیکھیے لوگوں کی آنکھیں. آج اسلامی تعلیمات بتانے کی ضرورت یاد رکھیں ہمیں. تو میں یہ کہوں گا فرسٹ اسٹیپ تبلیغ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہم کو بیان بھی کر دینا, بلغ عنی ولو آیا, بتا دو, پہنچا دو میرے بارے میں. حدیث کے الفاظ ہیں, میرے بارے میں ایک آیت بھی ہو تو, ایک بات بھی تم کو معلوم ہونا میرے بارے میں پہنچا دو. تو میں تو 3 باتیں بول دی اب تک میں نے آپ کو. ایک بات آپ پہنچائیں گے نا, دل باغ باغ ہو جائیں گا ان کا. کیا ویکتی تھی, کیا زبردست اصول ہے, کیا دین ہے, کیا پاکیزگی ہے, کیا طہارت ہے, کیا سوچ ہے, کیا ویکتی ہے, کیا امن ہے, کیا شانتی دی انہوں نے, کیا کام کی. پریکٹیکل تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میتھولوجیکل فگر نہیں, الحمدللہ, سوچ اور خیال سے اپجے ہوئے کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا, آپ ایک پریکٹیکل تھے, آپ سپر ہیومن ہیرو بھی نہیں تھے جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا, یہ اڑ کے اور یہ کام کر دیا. آپ ایک ایسے انسان تھے جو پریکٹیکل زندگی جانتے تھے, اور اس میں کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جانتے تھے. دیکھو بولنا ان کی زندگی, سوچ وچار, اٹھنا بیٹھنا, آدان پردان, کھانا پینا, لوگوں سے تعلقات کیا ہے, ہم اس کے ماننے والے. اب بولنا تم کو اگر مذاق اڑانا ہے ابھی بھی تو آپ آگے جا سکتے نہیں, تو یہ ویکتی تمہارے لیے بھی ہے. اچھے لوگ, اچھے انسانوں کو تو لوگ مانتے ہیں نا, چاہے کسی بھی مذہب کے ہو. کیوں نہیں مانیں گے؟ تعارف نہیں ہوا اصل میں. ان کو کیا لگا ایک شخصیت ہے جس کو اگر الزام لگائے تو مسلمان اچھل جاتے, تو لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. اب جواب ہمارا الزام کا جواب دینا نہیں ہے. الزام کی وجہ سے ہم ایک مضبوط قدم اٹھائیں گے, جیسا کہ آپ کی توہین ہوئی کہیں. ہم ایک ایسا مضبوط قدم اٹھائیں گے, ایک ایسی تحریک شروع کریں گے کہ آپ کی سیرت کو پورے علاقے میں پھیلانے کی تحریک. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ ہوا, چمکی بجلیاں اور گرجے بادل اور اولے گرے اور طوفانی بارش ہوئی, ٹھیک ہے, پانی آیا اور چلا گیا. اب دوسرے دن کو آیا تو وہ پانی کا وہ کل ہی چاہتا ہو اور کل ہی چلے جاتا ہو, اب نہیں رہتا. کیا کوئی ایسی کوئی تحریک شروع ہوئی کہ ہم آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کر دیں گے پورے علاقے میں جہاں یہ توہین ہوئی؟ سب سے پہلے ہوئی کوئی تحریک چالو؟ ہم کو ایسا بولتا ہے پریکٹیکل کام میں مزہ نہیں آتا. ہم کو جو جذبے کا ہونا, کتنا نوجوان اٹھیں گے آج نبی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے, اللہ اکبر, سب اڑ گئے. لیکن کل پھر زندہ آپ لوگ جان کہاں دی اب تک آپ نے؟ یہ جوش سے کام نہیں چلیں گے, جوش سے کام نہیں چلیں گے. ہوش میں رہ کے کام کرنا ہے, ہم کو سسٹمیٹیکل کام کرنا ہے. ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے کرنا ہے. کیا مکی زندگی میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توہین پر یا رسالت پر کسی نے شک اٹھایا, مجنون, کاہن, پاگل کہا تو یہ کہا اس کو سزا دی جائے؟ نہ, نہیں کیا. تو کیا یہ 13 سالہ نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس موجود کہ جب دعوت کا فیز ہوتا ہے تو ان کی خطا اور غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے, لیکن دعوت کے فیز کے بعد حق کو سمجھنے کے بعد کچھ کریں گے تو پھر سر بھی قلم کیا جائے گا, چونکہ اب
लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हो चुका था मदीने में. अब अगर कोई शरारत करेगा सजा का मुस्तहिक है, लेकिन मक्का में आज़ादी है. नबी के मुंह पर अगर कोई करे तुम पागल हो, तुम मजनून हो, तुम काहिन हो, आप सब कुछ जवाब नहीं दे रहे, बल्कि कुरान कह रहा है ये काहिन नहीं है, ये मजनून नहीं है. कुरान जवाब दे रहा है, नबी खुद भी जवाब नहीं दे रहे, है ना. तो पहला फेज दावत, अगला फेज फिर आएगा. पहला एक तहरीक शुरू की जाए, भाई यहाँ रिसालत के खिलाफ, वहाँ बात हो रही है, तहरीक शुरू कर दी जाए कि पूरी सीरत को इस इलाके में आम कर देंगे. हमारे इलाके में औरंगाबाद है, पूरी सीरत को मराठी में आम कर देंगे, पूरे इलाके फैला देंगे. सच्चे अगर हम नबी की मोहब्बत करने वाले तो जान दे देंगे सीरत की किताबों के लिए पैसा जमा करने और छापने और बांटने में, ताकि शख्सियत के अगली बार कोई छापे तो लोग खुद हंसते बोले पागल है, आसमान की तरफ देके थूक रहा उस पर जाने वाला, गलती किया. हमारे एहतजाज में खड़े होंगे. आज के गैर मुस्लिम हमारे एहतजाज में खड़े हैं, नहीं गैर मुस्लिमों की क्या ज़रूरत है, क्या हम इतने कमज़ोर हैं क्या. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ. तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कोई एक शख्सियत बना ली जो हमारे लिए सिर्फ, कि फिर हर थोड़े दिनों को इल्ज़ाम लगाकर हम लड़ते रहे. इंसान भी इसमें शामिल हो, वो लोग भी आपके एहसानात तले दबे और सहाबा के एहसानात तले दबे. लिहाजा बहरहाल दावत इस्लाम पहला स्टेप. धीरे धीरे फिर ऐसा कुछ होता है तो उसका जवाबी कार्रवाई उस मीडिया में दी जाए जिस मीडिया में ये काम होता है. सीरत को आम किया जाए, आपकी दावत तबलीग को आम किया जाए. इंशाअल्लाह जब ये फेज़ आएगा तो इंशाअल्लाह ये हालात खुद ब खुद कमज़ोर होंगे. रहा सियासी मोटिवेट किए भी ऐसी जो हरकतें होती है, इस पर हम खामोशी इख्तियार करके अपना काम स्लोली करते रहे दावत का, कि तो ये सियासी तौर से मोटिवेटेड है. आप एक जगह करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा. लव जिहाद शुरू हुआ, क्या हुआ मेरठ के अंदर हाल, मुंह की खाई ना सबने लव जिहाद के नाम पर, कितने जलील पूरे इंटरनेशनल मीडिया में. ये इनकी हकीकत है. किसी एक लड़की को लाए, बोले बोल दो लव जिहाद, बेचारी ने बोल दी. बाद में खुद इंटरव्यू दी पूरे मीडिया में कि मुझको जबरदस्ती बुलवाया गया, मेरे भाई बहनों को और माँ को पकड़ के रख लिया गया था, मैंने बोल दी. खुल गई पोल. अल्लाह ताला खुद जाहिर कर रहा है, वो मकर कर रहे हैं, अल्लाह अपनी चाल चल रहा है. ठीक है, लेकिन हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं. हमने क्वालिफिकेशन दिया कुछ लव जिहाद के खिलाफ कि नहीं, इस्लाम में ऐसा लव होता ही नहीं कि किसी भी जाओ और मोहब्बतें करो और लेकर आओ, नहीं दिया हमने. बल्कि हमारा तो मामला था जबरदस्त कर रहा, अपना भाई लेके आ रहा उधर से, ये हमारा मिजाज था. हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको. बेवकूफाना बात है. दुश्मन कह रहा है कि तुम ऐसे बुरे लोग, और हम कह रहे हैं हाँ हम ऐसे बुरे लोग हैं. हम तो समझ में नहीं पा रहे दुश्मन की चाल क्या है. तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमको प्रोसेस से गुजरना है, अपनी हालत बदलना है, खुद सीरत को मतलब अमल पढ़ना है, खुद उस पर अमल करना है, सीरत के पैगाम को इंसान तक पहुंचा देना, चलते फिरते नमूना बन जाना है. और फिर कहना है कि देखो कल ऐसा हुआ पेपर में, मैं हूं बोलना इनकी वजह से ऐसा आदमी हूं, अगर ये आदमी नहीं होता मेरे से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं ऐसा नहीं होता आज बोलना, तो मैं सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से आज ऐसा हूं बोलना. ये मेरा आइडियल है. लेकिन अरे इतना फायदा होता है कि 1500 साल बाद भी तुम उनके, ऐसा है हमारा वाला. और ये सारे इतने जो मुसलमान है 200 करोड़ दुनिया में, ये इनको मानते वाले, इनको फॉलो करते हैं. लेकिन अब हमको नमूना कहाँ मिलेगा. वो एक शहर में एक आध दो मिल जाए तो मुश्किल है ना. हम लोगों का कैरेक्टर, हमारे मामला, तो मैं कह रहा हूँ सीरत को अपनाएं, सीरत को फैलाए, इसकी दावत और तबलीग को आम करें. ठीक है, और अगर ऐसा कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है उसको खामोशी करने के लिए लीगल काम करे और साथ में अपनी एक्टिविटी को और इन्हांस कर दे. जब कोई दबाता है ना तो और अपने आप को उभार के लेके आए. ये तरीका है, सिर्फ जल से जलाए से कुछ काम तो हो जाएंगे अवेयरनेस का, लेकिन ये अवेयरनेस से कोई कंटिन्यू फिर एक 8 दिन बाद कोई कर देंगे हरकत, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होगा. लिहाजा अखबार, मीडिया, चैनल्स को यूज़ कीजिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की कोशिश करें. ये इसका बेहतरीन हल और इंशाअल्लाह सोल्यूशन होगा.